اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کوثر رحمت ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ سپاس و شکر اور ساتھ ہی ساتھ وقت کے امام کی خدمت میں آپ کی جد ماجدہ کی المناک شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مختلف عناوین قرار دیے اور علماء کرام کی گفتگو مسلسل ہم آپ کے حضور پیش کرتے رہے۔ آج ایک اہم موضوع پر گفتگو مقصود ہے، غضب و رضائے فاطمہ۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا۔ فاطمہ کی خوشنودی سے خدا راضی و خوشنود ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ بہت سارے سوالات اس ضمن میں پیش آتے ہیں۔ غصہ کیوں برا ہے؟ غصہ کب کیا جانا چاہیے؟ غصہ کیوں انسان کرتا ہے؟ غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ رضا و خوشنودی کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر رضا فاطمی کون سی رضا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے اور دیگر اس موضوع کے تحت آنے والی گفتگو پر سیر حاصل گفتگو کے لیے آج زحمت دی اپنے مربی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کو، جس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں ان ایام غم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں، اور گزارش کروں گا کہ ابتدائی کلمات کے طور پر ہادی ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں آپ کے اپنے تعزیتی کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا بنیہا، ہمیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اطاعت گزاروں میں قرار دے۔ انشاءاللہ الہی آمین۔ شہادتیں تو اس گھر کی میراث ہیں، لیکن جس کم سنی میں آپ کی شہادت ہے وہ معصومین کی دنیا میں مجھے دکھائی نہیں دیتی، اور جس اذیت، ذہنی اذیت، جسمانی اذیت سے زیادہ اٹھا کے دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے پوتے اور ان کی امید اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ جو زمین پر آ کے اس ظلم کو ختم کریں گے جس ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے قیام کے لیے فاطمہ نے اپنے گود کے پالوں کو وقف کر دیا تھا۔ وہ کتنے محزون اور مغموم ہوں گے ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا خون کا رشتہ بھی بہت نزدیک کا ہے، اور وہ اسی خون سے بنے بھی ہیں اور بہت قریب ہیں۔ میں اپنے مولا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مالک آپ کو صبر کے میں اضافہ فرمائے اور آپ جلد از جلد ظہور فرمائیں، تاکہ وہ فریضہ انجام پائے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، جس کے لیے آپ کی دادی کا پہلو تک شکستہ کیا گیا، جس کے لیے کیا ہاتھ پر زور سے تعزیہ نہ مارا گیا کہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ ان کی تعزیت قبول کرے۔ عزاداروں کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان کے سوگواروں میں شمار فرمائے، آمین ہمیں بحق ان سے راضی یاسین، اور ان کو ہم سے راضی فرمائے۔ الہی آمین۔ عظم اللہ اجرنا اجورکم۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت اور پھر امیر المؤمنین کا گریہ تاریخ نے آج بھی اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم موضوع ہے رضا و غضب فاطمہ۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے خود غصے کے بارے میں کچھ گفتگو کر لی جائے، چونکہ یہ غصہ گھر گھرانے کے شیرازے کو منتشر کر دیتا ہے، بسا اوقات انسان کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور پھر انسان ندامت کے سوا کچھ اور حاصل نہیں کر پاتا۔ غصہ کیوں انسان کرتا ہے؟ غصے کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ غصے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہر غصہ منفی ہے یا نہیں؟ یقیناً ہوگا وہ غصہ جو جناب زہرا کا غصہ تھا، جو مرضی پروردگار کے عین مطابق تھا، اور غضب فاطمہ غضب پروردگار قرار پایا۔ بسم اللہ۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر جو صفتیں پیدا کی ہیں، ان میں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان میں کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے جو اس کے بگاڑنے کے لیے اس کو دی ہو۔
اس کو ہی وہی تمام صلاحیتیں دی ہیں اور صفات عطا کی ہیں اور کمالات سے نوازا ہے، جس کی جڑیں اس کے وجود میں ہیں، جن کو آگے بڑھا کے اس سے فائدے بھی اٹھا سکتا ہے اور اسے حدوں سے آگے بڑھا کے اس کا نقصان بھی اٹھاتا ہے، یا پھر اسے دفنا دیتا ان صلاحیتوں کو، اس کا بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ ہر صلاحیت صورتحال یہی ہے، سامنے دیکھا جائے مثلاً دیکھنا بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی صلاحیت ہے، لیکن یہی دیکھنا کبھی آنکھوں میں جہنم کے آگ کا تیر بن جاتا ہے۔ زبان گویائی کی صلاحیت سب سے امتیازی صلاحیت ہے انسان کی، لیکن یہی صلاحیت بے قابو ہوتی ہے تو معاشرے کو کبھی نکتہ چینی، کبھی غیبت، کبھی تہمت، کبھی بہتان، کبھی چغلخوری کی شکل میں تباہ کرتی ہے اور بولنے کرنے والے کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان اور فرشتے اور جمادات ان سب سے افضل ہے انسان۔ فرشتوں کو اللہ نے صرف عقل دی ہے جس سے وہ اطاعت کریں، پہچانیں اور اطاعت کریں، انہیں خواہشات نہیں دی ہیں۔ حیوانات کو صرف خواہشات دی ہیں جس سے اپنے جسمانی مادی دنیاوی ضرورتیں پوری کریں، ان کو معنوی چیزیں عقل نہیں ملی ہے جس سے وہ نتائج حاصل کرے اور صحیح غلط کی پہچان کرے۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہیں۔ جب تک کہ انسان کی عقل اس کی خواہشات پر حکومت کرتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر رہتا ہے، اور جب انسانی عقل خواہشات کی تابع بن جاتی ہے، محکوم بن جاتی ہے، جو خواہشات کہیں وہ کرنے لگتا آدمی، تو یہ جانوروں سے بلکہ پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ بانی تنظیم اس حدیث کے بیان میں یہ جملہ کہتے تھے کہ مالک جب خواہش اتنی بری چیز ہے تو تو نے دی کیوں؟ تو انہیں سمجھانا ہوتا تھا، وہ ماہر تھے عقائد اور کلام کے، کہتے تھے مالک تو نے خواہشات کیوں دی اگر اتنی بری چیز ہے؟ پھر خود ہی کہتے تھے کہ اگر خواہشات انسان کی ضرورت ہے، اگر خواہش نہ ہوتی تو یہ دنیا ایک قدم آگے نہ بڑھتی، نہ آدمی شادی کرتا، نہ بچے ہوتے، نہ گھر بناتا، دنیا بھی آباد نہ ہوتی۔ اور دنیا ہی آباد نہیں کرتی خواہش، آخرت کو بھی خواہش ہی آباد کرتی ہے، جنت کی خواہش، نعمتوں کی خواہش۔ تو خواہش اچھی چیز ہے اگر اسے حدوں میں رکھا جائے۔ تو یہی مصیبت ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی انسان کو، ڈیفنس دو طرح کی ہیں، جو فائدے کی چیزیں انہیں لانے کی صلاحیت ہے اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں انہیں ہٹانے کی صلاحیت ہے۔ نقصانات سے، دشمن سے، مار پیٹ سے، ہر چیز سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے اندر دفاع اور ڈیفنس کی صلاحیتیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک صلاحیت یہی ہے جسے غضب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو تو آدمی جی نہیں سکتا، لیکن یہ قوت دفاع حدوں میں جب تک رہتی ہے تب تک سب سے اچھی چیز ہے، اور جب حدوں سے آگے چلی جاتی ہے تو پھر یہ ایک بحث میں نے کبھی پڑھی تھی میر انیس اور مرزا دبیر کے تقابل کی، اس میں تحور کے لفظ پر شاہ شبلی نے لکھا تھا کہ مرد میدان تحور تحور، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ تحور اچھی چیز نہیں ہے، تحور بہادری کا حدوں سے پار کر جانا ہے۔ ان میں یہ بات نہیں تھی، جناب حور ایسے نہیں تھے کہ بہادری حدوں سے پار کر جائے، ورنہ پھر وہ کچھ اور کرتے۔ جناب عباس شجاع تھے، ان کو مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا، لیکن کبھی ان کی یہ قوت ان کے بے قابو نہیں ہوئی۔ تو بے قابو نہ ہونے پائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے آپس کے معاملات میں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، میں اپنی خصوصیت سے دعا کرتا ہوں، اور پسندیدہ ہے اللہ کے لیے۔ تمام کے تمام معصومین، ان کی خوشی اللہ کی خوشی کے لیے تھی اور ان کا غصہ اللہ کی غصے کے لیے تھا۔ تو بیجا استعمال بربادی لاتا ہے، غصے کی تباہ کاریاں ہم سب جانتے ہیں، اپنی مری زندگی میں دیکھتے ہیں۔ مولا علی کا جملہ مجھے پورا تو یاد نہیں، لیکن شاید فرمایا تھا کہ جب تک غصے کے بعد شرمندہ ہو تو غصہ ہے، اور اگر غصے کے بعد شرمندگی نہ آئے تو پھر جنون ہے۔ جی ہاں۔ تو آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے، ہزاروں بار کرے، مالک کی بارگاہ میں روز جاتا ہے۔ بعض روایت اس طرح کی ہیں کہ مالک پھر کروں گناہ، پھر کروں گا، اگر تو مدد نہیں کرے گا تو نہیں روکے گا مجھے، اور پھر اس پہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہے کہ اگر آدمی کسی غلطی کا احساس کر کے یا معاشرے کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے غلطی کا اقرار کر لے تو اس کا بھی اس بات پہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔
غصہ حدود سے باہر نکلنے کا نام ہے، جو بے نقصان دہ ہے، اور حدود میں رہ کے یہ چیز انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الغضب من النار۔ مختلف احادیث ہیں غصے کے سلسلے میں۔ جب کبھی آگ لگتی ہے تو انسان پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، انسان کو پانی نہ ملے تو انسان مٹی کی تلاش میں نکلتا ہے، مٹی بھی دستیاب نہ ہو تو انسان راہ فرار اختیار کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دوسروں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ نبی اعظم نے یہی دروس دیے ہیں کہ اگر کبھی بیجا غصہ آئے تو تم فوراً وضو کرو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں کبھی غصہ آئے اور پانی دستیاب نہ ہو تو اپنے اثر نیاز کو مالک کی بارگاہ میں جھکا دو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ بلند آواز سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ غصے کے اسباب میں ایک سبب تکبر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی، کیا کہیں گے آپ؟ خود جناب عیسیٰ سے بھی یہ مروی ہے۔ بہت سے اسباب ہیں، بے شک تکبر ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ انسان کی کچھ نفسیاتی کمزوریاں ہوتی ہیں جو سبب بنتی ہیں غصے کی۔ تکبر اس میں ہے ہر ایک سے خود کو بڑا سمجھنا یا ہر ایک کو اپنی مرضی پہ چلانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس میں حسد بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں غصے کے اسباب میں ہیں، روزمرہ کی چیزیں ہیں، سب جانتے ہیں غصے کے اسباب کیا ہیں۔ غصے کا علاج زیادہ بہتر موضوع جو آپ نے بتایا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے کہ آپ نے سجدہ کے لیے فرمایا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ جی ہاں، خود نبی کی سیرت بھی یہی تھی۔ اور زمین سے اپنے کو ٹچ کرے، مس کرے گویا۔ وضو کر لے آپ نے بتایا۔ ایک اور پڑھا ہے میں نے کہ اپنے ارحام کو ٹچ کرے۔ میں کبھی سوچتا بھی تھا کہ دونوں بھائی بھی تو کبھی بھی لڑتے ہیں، لیکن پیغمبر صادق نے فرمایا کہ اپنے ارحام جو تمہارے خون کے رشتے والے ہیں انہیں ٹچ کرو گے۔ ہم دور کھڑے ہیں تو قطع رحم کی منزلوں میں ہیں، ٹچ کرنے کے نتیجے میں محبت منتقل ہو ایک دوسرے کو۔ تو بدن کو ٹچ کرنا، ارحام کو چھونا بھی غصہ روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی ہاں، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا غصہ یقیناً حق کے دفاع کے لیے تھا، چاہے وہ آپ کا خطبہ فدق ہو یا مہاجر و انصار کی خواتین کے درمیان آپ کے بیانات ہوں۔ میں چاہوں گا کہ کیوں کر غضب فاطمہ غضب پروردگار قرار پایا، اس پر بھی روشنی ڈال دیں۔ متعدد ارشادات ہیں پیغمبر گرامی کے، مختلف مواقع پر مختلف کلمات اور تعبیرات کے ساتھ، معتبر ترین کتابوں میں اہل سنت کے بھی اور شیعوں کے بھی۔ خود برادران اہل سنت نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی خوشی، رضا، راضی ہونا اللہ کی رضا ہے، اور ان کا ناراض ہونا، ان کا غصہ کرنا اللہ کا غصہ کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ کہیں اور سوائے اس خانوادے کے یہ بات دیکھنے کو ملی ہو۔ اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے ناراض ہوتا ہے، اس چیز سے جس سے اللہ پسند ہے راضی ہوتا ہے، وہ کیا جائے اگر۔ تو ان کی رضا اس کی رضا، اور اس کی رضامندی ان کی رضامندی، اس کا مطلب یہ ہے، میں بہت سنبھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے پاس وہ علم وسیع ہے کہ جو پروردگار کی رضا اور غضب کے تمام ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ یہ ان کے علم کی وسعت پہ دلیل ہے۔ اور کسی عالم نے تشبیہ اچھی دی ہے کہ کسی انسان کے پورے وجود میں اس کی ذات کا تعارف اس کا چہرہ کراتا ہے، اور چہرہ کا تعارف آئینہ کراتا ہے، چہرے کی پہچان آئینہ دیتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے پروردگار کے وجود کا تعارف اسی طرح کرا رہی ہیں جیسے ایک آئینہ کراتا ہے، لیکن آئینہ اپنے اندر وہ جذب نہیں کرتا ہے، صرف منتقل کرتا ہے، ان کے اندر وہ سب ہے۔ تو انتہائی درجہ علم کی دلیل بھی ہے، پھر یہی عصمت کی دلیل بھی ہے، اور اس کی مضبوطی آیت کے برابر اس لیے ہے کہ پیغمبر کے قول کو اللہ نے اپنا قول قرآن کے ذریعے بنایا۔ تیسری بات جو واقعاً بہت عجیب ہے، جو مجھے خود ابھی کسی عالم کے بیان میں پڑھنے کو ملی، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے، زندہ ہیں، جی ہاں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، عجیب و غریب بات ہے، میں نے پہلی بار توجہ دی ہے کہ یہ حضرت فاطمہ کے اطاعت کے واجب ہونے کی بھی دلیل ہے۔ واہ، اور ان کی اطاعت ہم لوگ عورتوں کے لیے نمونہ عمل کہہ کے
کبھی کبھی بے توجہ ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے وہ اکیلی ہیں اور کوئی عورت نہیں جو نمونہ ہو، مگر ایسا نہیں ہے کہ نمونہ عمل عورتوں کے لیے مثلا رسول اللہ نہیں، ائمہ نہیں. اسی طرح سے عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کے لیے وہ نمونہ عمل نہیں ہے. تو نمونہ عمل ہونا الگ چیز ہوتا ہے، لیکن یہاں اطاعت کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ جب ان کی خوشی اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو پھر ان کی ناراضگی جہاں بھی ہو اس سے بچنا ہے، اور ان کی خوشی جہاں آئے وہاں تک جانا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کسی سے خوش یا ناراض ہوتے ہیں اس بات پر جو ہمیں پسند ہو، کرے تو خوش، ہمیں بچے کو پیار کرے ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں بچے کو تھپڑ مار دیں ہم برا لگتا ہے، ہم جذباتی لوگ ہیں. لیکن فاطمہ کا اپنا غضب اور اپنی رضا اپنے لیے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہے. تو پھر جب ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، تو پھر ان کی اطاعت کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے. اور میرے خیال سے کائنات میں یہ پہلی اور اکیلی اور اکلوتی خاتون ہیں جن کی اطاعت مردوں پر بھی واجب کی گئی ہے. جی ہاں، اسی لیے ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب حجج الہی ہیں اور ہم پر حجت ہیں ہماری جد ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام. جہاں پر غصہ مثبت ہو جاتا ہے انہی مقامات میں ایک موقع وہ ہے کہ جب کسی مقدس چیز کی توہین ہو رہی ہو، مثلا قرآن مجید کی توہین ہو، ذات خداوند قدوس کی شان میں جسارت ہو، نبی اور آل نبی علیہ السلام دین بگاڑا جا رہا ہو، مقدسات کی توہین ہو رہی ہو، حتیٰ کہ اہل دین اور اہل علم اور اہل تقوی اور اہل ایمان کی توہین ہو رہی ہو، وہ بھی ناراض ہونے کی جگہ ہے. اور ہم ٹٹولے اپنے کاموں میں کہ حضرت فاطمہ کہاں راضی کہاں ناراض. اگر ان کے ہم ایام عزائے فاطمیہ منا رہے ہیں، میں جملہ کہی دینا چاہتا ہوں، ہم بعض اوقات فارسی کو اردو میں یوں اٹھا کے لے آتے ہیں جبکہ اردو میں اس کے مفہوم اچھا نہیں رہ جاتا. ہمیں ہمیشہ ایام عزائے فاطمیہ کہنا چاہیے، ایام عزا کے بغیر نہیں کہنا چاہیے، وہ بالکل اردو میں بہت کچھ بدل جاتا ہے. جی ہاں. تو پھر اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس چیز سے راضی ہیں، ہمارے نماز پڑھنے سے راضی ہیں یا بے نمازی ہونے سے. ہماری بہن کو، بیٹی کو، ہماری اگر بزرگ بہنیں بڑی موجود ہوں، خالہ پھوپھیاں مائیں ہوں جن سے پردہ ساقط ہو چکا ہوگا، وہ بھی سنیں اور سمجھائیں، وہ اب بھی کرتی ہیں پردہ، ساقط ہونے کے بعد بھی کرتی ہیں. اور جس پہ ساقط نہیں ہے، جس پہ فوراً واجب ہے، وہی ننگے سر ٹہلتی. اماں 50 سال کی ہیں، چادر ڈالے ہیں جیسی صحیح، بیٹیاں 25 سال کی ہیں، 24 سال کی ہیں، آزاد. تو دیکھیں کیا آپ کے سر پر حجاب سے فاطمہ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، یا آپ کی بے حجابی سے فاطمہ خوش ہے تو اللہ خوش ہے. بے حجابی سے وہ ناراض ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جن چیزوں کو اپنے لیے اور ہر عورت کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا ہے وہ ایک عورت کا حجاب ہے، یعنی مردوں سے نگاہوں میں نہ آنا، اس کے سامنے نہ پہنچنا، اس تک نہ جانا، اس کی خوشبو نہ پانا، اس کی آواز، اس تک آواز کا نہ جانا. نابینا کو جب روکا رسول اللہ، جانتے ہیں کیوں روک رہی ہیں، تو کہا تھا کہ کیا یہ تو تمہیں نہیں دیکھتا، میں تو دیکھوں گی. اور پھر میں نے ایک روایت ابھی پڑھی ہے کہ فرمایا اور میرے جسم کی بو تو اس تک جائے گی. تو ان کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کے وجود کی خوشبو، جو ظاہر ہے کہ حدیث قصہ بتاتی ہے کہ وجود پیغمبر میں خوشبو مہکتی تھی، تو یہ اسی کا ٹکڑا ہے. تو وہ تو اس کو پسند نہیں کرتی ہیں، جبکہ وہ جنت کی خوشبو ہے اور یہ صاحب عصمت ہیں. تو پھر ہماری بیٹیاں کیسے بن سور کے اور عطر لگا کے اور اسپرے ڈال کے اور خوشبو پھیلانے نکلتی ہیں، سڑکوں پہ جاتی ہیں. روایت تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت جب تک گھر تک واپس نہیں آئے گی فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہے. جی ہاں. آیت اللہ بافقی نے شاہ ایران کی بیٹی کو حرم معصومہ قم سے باہر نکالا تھا صرف اس لیے کہ وہ بے حجاب ایک مقدس روزے میں حاضر ہوئی تھی. اس کی حکومت کے دور میں، اس کی حکومت کے دور میں یہ ہوتی ہے جہاد، اسی کو جہاد کہتے ہیں. جی ہاں، یہی ہے غصہ، یہی ہے یہ صحیح جگہ کا غصہ ہے. جی ہاں، یعنی جہاں منکرات اور غیر معروف چیزیں، برائیاں سماج میں پروان چڑھ رہی ہوں، وہاں پر بہرحال غصے کو برملا کرنا چاہیے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں صاحب، اور وہ شاید آپ تک میں پہنچا سکوں اپنی بات کو. کبھی کبھی انسان استخارہ دیکھتا ہے یا استخارہ مول صاحب سے کراتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسی استخارے پر عمل کرتا ہے، تو آیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رضا کبھی جاہلانہ ہوتی ہے اور کبھی عالمانہ ہوتی ہے؟ انسان پہلے خود تفتیش کر لے، جستجو کر لے، مثلا رشتہ کر رہا ہے، اس کے بعد خدا کی رضا حاصل کرے استخارے کی صورت میں، یعنی بس آنکھ بند کر کے
اور بعد میں پھر اللہ کو کوسے معاذ اللہ؟ دیکھیے یہاں استخارے کے ذریعے رضا رہتا نہیں چلتا ہے، یہ ہمارا تصور غلط ہے۔ اللہ کی مشیت کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے، استخارہ وہ نہیں بتاتا۔ استخارہ طلب خیر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہمارے لیے جو خیر ہے وہ ہمیں عنایت فرما۔ اب اس کے طریقوں میں طریقہ تسبیح سے، کبھی ذات الرقاء ہے، کبھی قرآن سے جو مختلف روایات وارد ہوئی ہیں جو بہت معتبر بھی نہیں ہے، اور اس وقت کے فقہاء کہتے ہیں کہ استخارے سارے رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جانا چاہیے، قربت کی نیت سے نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی روایات اتنی معتبر نہیں ہیں کہ ان کو حکم دیا جائے کہ حکم شرعی حکم خدا ہے، لیکن عملاً چونکہ سب کے تجربے میں ہم سب کے کہ بہت جگہ مالک بچاتا اس کے ذریعے بندے کے اس عمل سے اللہ جانتا ہے خیر چاہتا ہے نا، تو چاہے اسی ذریعے آ رہا ہے کہ چلو اس کے لیے خیر فراہم کر دو۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ رشتوں میں آدمی کو اگر استخارہ کے بغیر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور میں بھی انہی میں کا ایک ہوں، تو پہلے ہی آپ استخارہ کر لیں، سب کچھ طے کر کے استخارہ منع آئے، پھر دل توڑیں، لڑکی کا ایک رشتہ ٹوٹنا، 2 ٹوٹنا، 3 ٹوٹنا اس کی موت ہے، بار بار مار ڈالنا اس کو، اور پھر اس کے رشتے ہوں گے کہ نہیں ہوگا، اس سے 3 رشتے چھوٹ چکے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے جو معاشرے میں ہے، حضرت زہرا اس سے راضی نہیں ہے۔ جی ہم کو استخارہ کرنا ہے، پہلے ہم اس طرف جائیں، اس راہ پہ جائیں، اس کو کریں، اس کو منتخب کریں، بسم اللہ کریں، کم سے کم شروع کرنے کو آ جائے۔ جی ہاں، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام نے جو غصہ کیا ہے، یقیناً اس کا طریقہ کار بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ فقط خطبہ دیا ہے، فقط امیر المؤمنین کا دفاع کیا ہے، کیا ہے وہ؟ میں چاہوں گا حسن اختتام آج کے اس پروگرام کا آپ کے اس جواب پر ہو۔ دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا غصہ دکھائی دیتا ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ اگر علی علیہ السلام کی حمایت میں کھڑی ہیں تو شوہر ہیں اس لیے نہیں کھڑی ہیں، امام ہیں، اللہ کے بنائے ولی ہیں، اور یہ رسول کی بیٹی ہی نہیں ہے، بضعت الرسول ہے، رسالت کا حصہ بھی ہے۔ پیغمبر نے ساری زندگی جو پیغام پہنچایا ہے، اب یہی بچی ہیں کہ اس بات کو پہنچائیں، اور ساری امت جانتی ہے کہ پیغمبر نے ان کو اپنا ٹکڑا بنایا ہے، رسالت کا ٹکڑا بنایا ہے۔ نہ سنی گئی ان کی بات افسوس ناک ہے، دنیا جب حاوی ہوتی تو یہ سب ہو جاتا ہے، اس موضوع پہ بات کرنا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن ان کا غصہ، بلکہ اس پورے خاندان کا غصہ صرف اللہ کے لیے، اپنے معاملات میں تو سوائے صبر اور سوائے حلم کے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ اپنے معاملات میں تو کبھی یہ دکھائی ہی نہیں دیا کہ انہوں نے جوابی کوئی کارروائی کی ہو، بلکہ جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی روکا بھی پڑ رہا تھا۔ میں پرانا واقعہ ہے، پڑھا ہوا بھول گیا تھا، جناب قمبر چل رہے تھے، کسی نے کچھ جناب قمبر کو کچھ برا بھلا کہا، شاید ہاتھ بٹھایا ہو، تو جیسا اس نے کیا پلٹے وہ کرنے کے لیے، تو امیر المومنین کا چھوڑ دے، تم کو جواب نہیں دو گے، اس کا سب سے بڑا جواب یہی ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوگا تمہارے اس عمل سے۔ تو اس گھرانے کا تو یہی ہے کہ غصہ وہیں آتا ہے جہاں جناب حسین سید الشہداء کی شہادت کی پوری داستان جو ہے بغض للہ کے لیے، اللہ کے لیے غصہ، کیا نتیجہ ہے۔ جی آخری سوال اور بین القوسین پوچھنا چاہوں گا۔ میں پڑھ رہا تھا جو سروے کیا گیا، آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے اور بہت آسانی سے مطالب مل جاتے ہیں، تقریباً 30% سے زیادہ وہ بچے جو بے راہروی کا شکار ہیں وہ ماں باپ کے بے تکے غصے کا نتیجہ ہیں۔ کوئی پیغام کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اگرچہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ جناب زہرا مرضیہ اور نظام خانوادہ کے سلسلے میں بھی گفتگو کریں گے۔ دیکھیے ہر وہی چیز جو بیجا ہو وہ نتیجہ نکلتا ہے غصے کے خلاف، چونکہ آج کل ایک مہم چلی ہے نظارت کو ہٹانے کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا بشیر و نذیر، تو دنیا نے اس کے مقابلے میں کھڑی کی ہے یہ اپنے فارمولہ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کر دو، اس کا اسلام قائل نہیں ہے۔ اپنی عزت بچاؤ، اپنی حفاظت کرو۔ میں ذرا اس سلسلے میں حساس ہوں، بہت زور دیا جانے لگا ہے کہ بس پیار پیار پیار، مگر تربیت انسانی میں اگر اکیلا پیار کافی ہوتا تو اللہ نے بشیر بنایا ہوتا، نذیر نہ بنایا ہوتا، ڈرانے والا نہ ہوتا۔ شدت اس کی بھی غلط ہے، اس کی بھی غلط ہے۔ مناسب حدوں میں رہنا، وقت پر آنا، اس کا مناسب طریقے سے ظاہر ہونا۔ غصہ اس کی بربادی پہ بچے کے آتا ہے تو تنہائی میں عزت کے ساتھ اس کی ذلت توہین نہ کی جائے، اصلی بات ہے۔ توہین بغاوت کھڑی کرتا ہے، پھر بات بھی نہیں سننے دیتا۔ 30% اگر غصے سے برباد ہیں تو
50% بیجا لاڈ پیار سے برباد ہے. کم از کم میں اپنی قوم کے اگلی نسلوں کی یہ بات کہہ سکتا ہوں. جی ہاں. دنیا بھر میں محنت کر کے گلف میں جا کے کماتے ہیں، یہاں پیسے بھیجتے ہیں. اولاد کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کویت میں، سعودیہ میں، گلف میں کن زحمتوں کا شکار ہو کے پیسے بھیج رہا، اپنا پیٹ کاٹ کے 24 گھنٹے میں 12-16 گھنٹے ڈیوٹی کر کے. ان کو پتہ نہیں ہوتا. مائیں اس معاملے میں ہمیشہ نرمی کی طرف رہتی، لاڈ پیار میں پال کے پیسے برباد ہوتے ہیں. پیسے ہی نہیں برباد ہوتے، بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں. میں یہیں سے وصیت نصیحت کرنے کا رکھتا ہوں. بڈھا ہو گیا ان تمام لوگوں کو جو فارن سے یہاں پرورش بچے ان کے یہاں ساتھ نہیں رکھ پاتے، وہ اس بات پہ کنٹرول کریں کہ ان کے بچوں کے پاس بیجا پیسے نہ پہنچیں، ورنہ آگے وہ زندگی مہنگی موٹر سائیکلیں اور مہنگے فون، مہنگے شوق، اور پھر مہنگے شوق، اور اس کے بعد پھر جناب علی نشہ. جی ہاں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ گناہ جو انسان کی عزت کو تاردار کر دیتے ہیں ان میں شرب الخمر سر فہرست ہے، واللعب بالقمار، اور جوا کھیلنا. خدا محفوظ رکھے ان بلاؤں سے ہماری قوم کے نوجوانوں کو، ہماری قوم کے جوانوں کو، ہم سب کو. آمین یا رب العالمین. بہت ہی اہم پیغام اور بہت ہی اچھی بات کہ بچوں سے بیجا لاڈ پیار نہیں کیا جانا چاہیے. میں نے پڑھا بیجا غصہ بھی نہیں، بیجا غصہ بھی نہیں کیا جانا چاہیے. میں نے پڑھا تھا کسی مجلے میں، اور بہت اچھی بات لکھی تھی کہ بچوں کی تربیت کے لیے انسان کو اپنے آپ کو سرجن بنانا چاہیے. سرجن آپریشن سے پہلے بہت ہی نرم لہجے میں، بہت ہی ملائمت اور لطیف انداز میں اپنے پیشنٹ سے، اپنے مریض سے گفتگو کرتا ہے، اور پھر نشتر لگا کر کے اس کا علاج کرتا ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں تنبیہ بھی کرنا ہے، اور پیار اور محبت کے پھول بھی نچھاور کرنے ہیں. میں آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایام عزائے فاطمۃ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور امید کرتا ہوں خداوند کریم ہماری ان تمام کوشش و کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرمائے گا. ناظرین، میں اپنے مہمان عالم دین سے یہیں پر خداحافظی کروں گا، لیکن حاضر ہوتا ہوں ایک وقفے کے بعد شاعر اہل بیت جناب محترم ناصر جرولی کے ہمراہ. دیکھتے رہیے پروگرام کوثر رحمت ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے. اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر تعزیت و تسلیت قبول کیجیے. ایام حزن ہے، ایام سوگ ہے. پرسہ پیش کرتا ہوں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آپ کی جد ماجدہ کی مظلومانہ شہادت کے المناک موقع پر. رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق دی ان ایام میں بی بی دو عالم شہزادی کونین کی خدمت کی جا سکے. ہم اپنے تمام علماء اور محترم شعراء کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے خداوند کریم کی بارگاہ میں ہم اپنے تمام اراکین، اپنے تمام مہمان علماء اور شعراء کے لیے نیک توفیقات میں اضافے کے طلبگار ہیں. وقت آن پہنچا ہے کہ اشعار فاطمی سنے جائیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. حسب وعدہ الحمدللہ آج پھر ہماری بزم میں موجود ہیں ممتاز شاعر جناب محترم ناصر جرولی صاحب. السلام علیکم. شکر گزار ہوں ناصر صاحب. ابھی بہت ہی اچھی گفتگو ہم نے سنی جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کی. عنوان تھا رضائے فاطمہ رضائے رب، غضب فاطمہ غضب پروردگار. آپ نے اسی پروگرام کوثر رحمت میں کسی موقع پر ایک شعر پیش کیا تھا، اسی کو عنوان قرار دیا. میں چاہوں گا کہ آج پھر بارگاہ عصمت و طہارت میں آپ منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں. آپ کے کلہائے عقیدت بارگاہ صدیقہ طاہرہ میں. بسم اللہ. شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ سلام علیہ چند اشعار مدح کے، جی. اس کے بعد نوحے کے چند اشعار پیش کیے جائیں گے. غیرت نسواں کی ہے پیہم دعا یا فاطمہ، غیرت نسواں کی ہے پیہم دعا یا فاطمہ، آپ کی تہذیب کا مل جائے صدقہ فاطمہ. واہ. غیرت نسواں کی ہے پیہم دعا یا فاطمہ، آپ کی تہذیب کا مل جائے صدقہ فاطمہ. آپ کا صدقہ ہیں ہم کہتی ہے پیہم کائنات، آپ کا صدقہ ہیں ہم کہتی ہے پیہم کائنات. گر نہ ہوتی آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا فاطمہ. واہ. پرسکون زیر کساں ہیں کیوں بدن میں ذوف ہو، پرسکون زیر کساں ہیں کیوں بدن میں ذوف ذوف ہو. ہے نبی پر آپ کی رحمت کا سایہ فاطمہ، واہ. ہے نبی پر
آپ کی رحمت کا سایہ فاطمہ، کبریا کو کس قدر تیری سخاوت ہے پسند، واہ، کبریا کو کس قدر تیری سخاوت ہے پسند، تیری روٹی کے عوض بھیجا ہے سورہ فاطمہ، واہ، آپ سے پیہم حیات نو ملی اسلام کو، آپ سے پیہم حیات نو ملی اسلام کو، خون دل ملتا رہا لمحہ بلمحہ فاطمہ، اور رازدار مرتضیٰ پہلی امامت کی شریک، رازدار مرتضیٰ پہلی امامت کی شریک، ساتھ شوہر کے صدا رہتی ہیں زوجہ فاطمہ، واہ، آپ مرحبا یہ خادمہ سے آپ کا حسن سلوک، مرحبا یہ خادمہ سے آپ کا حسن سلوک، یہ شگفتہ گفتگو یہ نرم لہجہ فاطمہ، واہ، دشمنوں میں آپ ہیں گویا پے باغ فدق، دشمنوں میں آپ ہیں گویا پے باغ فدق، پے باغ فدق، شرشکن ہے آپ کا بے مثل خطبہ فاطمہ، بے شک، اور ذوفشاں ناصر کے حق میں ہے ہدایت کا چراغ، ذوفشاں ناصر کے حق میں ہے ہدایت کا ناصر کے چراغ، حق میں ہے ہدایت کا چراغ، آپ سے ہے راہ مدحت میں اجالا فاطمہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ چند اشعار نوحے کے پیش ہیں جی ہاں، بسم اللہ۔ کہ شہادت آپ کی ہے آج عنوان بیاں زہرا، شہادت آپ کی ہے آج عنوان بیاں زہرا، ہیں ہر سو آپ کے اہل عزا نوحہ کنا زہرا، ہیں ہر سو آپ کے اہل عزا نوحہ کنا، نوحہ کنا زہرا، ستم ڈھایا ستمگاروں نے اس دیوڑھی پر مرسل کی، ستم ڈھایا ستمگاروں نے اس دیوڑھی پر مرسل کی، کہ جس دیوڑھی کی خاکے در وقار کہکشاں زہرا، واہ، قیامت ہے لگا دی آگ دروازے میں دشمن نے، قیامت ہے لگا دی آگ دروازے میں دشمن نے، سرے منظر فضا میں ہے عداوت کا دھواں زہرا، سرے منظر فضا میں ہے عداوت کا دھواں زہرا، پدر کا غم سہا پھر اپنا گھر لٹتے ہوئے دیکھا، پدر کا غم سہا، پدر کا غم سہا پھر اپنا گھر لٹتے ہوئے دیکھا، دیے ہیں آپ نے کیا امتحان پر امتحان زہرا، ہیں لب نوحہ کنا پیہم بھرے ہیں اشک آنکھوں میں، ہیں لب نوحہ کنا پیہم بھرے ہیں اشک آنکھوں میں، نبی کے بعد ہیں اب پے کرے آہو فغاں زہرا، طلب کے زینب و کلثوم اور حسنین روتے ہیں، طلب کے طلب کے زینب و کلثوم اور حسنین روتے ہیں، نہ کیوں بے چین ہوں بچے مصیبت میں ہیں ماں زہرا، علی کے حق میں باد مصطفیٰ سینہ سپر ہو کر، علی کے حق میں باد مصطفیٰ سینہ سپر ہو کر، تمہارے عزم نے جھیلی ہیں کتنی سختیاں زہرا، تمہارے عزم نے جھیلی ہیں کتنی سختیاں زہرا، اور پدر کے ساتھ رہتی تھیں ہمیشہ مشکلوں میں وہ، پدر کے ساتھ رہتی تھیں ہمیشہ مشکلوں میں وہ، نبی کی رازداں دین نبی کی پاسباں زہرا، واہ شریک مجلس غم ہوتی ہیں جنت کی شہزادی، واہ، شریک مجلس غم ہوتی ہیں جنت کی شہزادی، صف ماتم جہاں بچتی ہے جاتی ہیں وہاں زہرا، واہ، شریک مجلس غم ہوتی ہیں جنت کی شہزادی، صف ماتم جہاں بچتی ہے جاتی ہیں وہاں زہرا، مصائب کا سمندر کیا ڈھلے ناصر کے لفظوں میں، مصائب کا سمندر کیا ڈھلے ناصر کے لفظوں میں، لکھے کیا آپ کے رنج و علم کی داستاں زہرا، شہادت آپ کی ہے آج عنوان بیاں زہرا، ہیں ہر سو آپ کے اہل عزا نوحہ کنا زہرا۔ جزاکم اللہ۔ بہترین اشعار نہایت ہی اچھے انداز سے پیش کر رہے تھے جناب محترم ناصر جرولی صاحب۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی پر گریہ کیا ہے۔ شہادت صدیقہ طاہرہ سے پہلے پیغمبر اعظم نے یہی تو فرمایا تھا، تستغیث ولا تغاث، یہ میری وہ بیٹی ہے جو دوسروں کو مدد کے لیے بلا رہی ہے لیکن کوئی ایک نہیں جو اس کی صدائے استغاثہ پر لبیک کہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مہدی فاطمہ، یوسف زہرا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار، ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو
امام کے ہم سے راضی و خوشنود ہونے کا ذریعہ قرار دے۔ معبود تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، اس روئے زمین پر جہاں بھی عشاق بی بی دو عالم فاطمۃ الزہرا ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ میں اپنے مہمان شاعر جناب محترم ناصر جرولی کے ہمراہ یہیں پر خداحافظی کروں گا، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھ حیدر عباس کو شہر لکھنؤ سے، جو کہ شہر اعزا ہے، اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔